اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے جو ہر اعتبار سے آپ کی خوبصورت ہو، لیکن انجام کار کے اعتبار سے خاندان کے لیے، اپنی ذات کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے، خود بھی جہنم میں جائے، والدین کو بھی گھسیٹ کے لے کے جائے، جیسے ہم نے سورہ الکہف میں پڑھا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، دوبارہ وہ ٹریڈنگ پوائنٹ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو مجھے یاد ہے کہ ان چیزوں نے مجھے بہت پھر نا اثر کیا. لائک یہ جو اس وقت جو ہارش ٹریٹمنٹ تھا نا، جو اس وقت سختی کے ساتھ جو مجھے جو کوشچن کیا جاتا تھا اور کاؤنٹر کیا جاتا تھا، تو مجھے اس کی ضرورت تھی. اور الحمدللہ آس پاس اتنے ہمدرد لوگ تھے جنہوں نے سیدھا رستہ دیکھنے کی طرف توجہ دی. اور اس کے بعد جب دیکھنا شروع کیا تو پھر آپ دیکھیے کہ ہر اعتبار سے پھر بلیسنگ ہی پائی. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک میں پڑھی تھی رپورٹ، اس میں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک امریکہ میں ایک صاحب تھے، تو وہ بچوں کو گود لیتے تھے، وہ اور ان کی وائف. تو جس بچے کو وہ گود لیتے تھے وہ 1-2 مہینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو پولیس نے ان کے لیے کی انویسٹیگیشنز. تو آپ کو میں بتاؤں کہ وہ صاحب ایک شامی امریکن تھے، یعنی سیرین امریکن تھے، اور وہ ان بچوں کو گود لیتے تھے جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کے والدین ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے تھے. ان کو وہ گود لیتے تھے. اچھا، اور وہ کیوں وہ کینسرس اور اس طرح کے بچوں کو گود دیتے تھے؟ ان صاحب کو خود کینسر تھا. یعنی جب انہوں نے خود یہ تکلیف دیکھی تو ان کو اس درد کا اندازہ ہوا، اور ان کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ ان بچوں کے آخری ایام محبت سے گزرنے چاہیے. اور وہ اور ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے اپنے گھر کو، آپ لوگ ابھی اس کو سرچ کیجیے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ فوراً مل جائیں گے، بہت زیادہ ویوز اس کو ملے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے گھر کو ایک کر دیا تھا جس کو ہاسپک سینٹر نہیں بولتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے. اور وہ بچوں کو پیار کر رہے ہیں، گھرے بڑے 10-12 بچے ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ گھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں، ان کے کھلونوں میں ان کے ساتھ لگے ہوئے. تو دیکھیے یہ تو سوچ کا فرق ہے نا. مجھے پتا ہے، سوری ٹو انٹرپٹ، ایک محمد بزیق ہیں، میرا خیال وہی ہے شاید. He adopted Libyan, yes, he adopted 80 children. He fostered 80 children with special needs, اور وہ بھی ایکسٹریملی جو آپ کہہ لیں ایسے بچے جو بلائنڈ ہیں یا بالکل موو نہیں کر سکتے، پیرالائزڈ ہیں، یعنی ٹوٹلی ایسے کیسز جو ہوپ لیس، اکارڈنگ ٹو پیرنٹ جو ہوپ لیس ہوتے ہیں. تو 80 ایسے بچوں کو انہوں نے فوسٹر. آئی تھنک محمد بزیق، محمد بزیق نام ہے. میں آڈینس کو بھی ریفر کر رہا ہوں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اپنی ٹیم سے کہتے ہیں کہ اس کا ذرا لنک ڈھونڈ کے تو ذرا ڈالیں اس کے اندر، ڈلواؤں گا ضرور، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا سوچنا بہت ضروری ہے. اگین وہی بات ہے کہ میرے جیسی ماں کے جس کے 5 بچے نارمل ہیں اور 1 بچہ ایسا ہو جاتا ہے تو ایک دم میں کوشچن اپنے آپ سے بھی کرنے لگ جاتی ہوں اور اللہ سے بھی کرنے لگ جاتی ہوں کہ وائی می. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسری سائڈ سے دیکھیں تو کیا حقیقت یہ ہے کہ کیا کامیابی اور ناکامی انہی چیزوں کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو اپنے رب پر اپنے رب کی میں شکر گزار ہوں. اس نے مجھے آزمایا نہیں، بلکہ جن لوگوں کی آزمائش اس سے بہت زیادہ ہے. صحیح. جو لوگ بار بار پتہ نہیں کتنے آپریشنز کرا رہے ہیں، اب یہ 4 مہینے بعد ایک اور آپریشن ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے. پھر وہ لوگ جن کے بچے مینٹلی ریٹارڈیڈ ہیں. مسنہ ہی کے ایک کزن ہیں جو انجم انکل کے جو بچے ہیں، اب ان دونوں کا بچوں کا بھی یہی ہے، سیریبرل پیلسی، اور اس کے ساتھ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ماشاءاللہ ان کے چچا لوگ بہت ایکسیپشنلی ٹال ہیں، ان کے بچے ٹال ہیں، اور دیر از نو ہوپ. اور میاں اور بیوی کی زندگی بس ان بچوں کے گرد ہے. ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ٹوائلٹ لے کے جانا ہے. وہ اس قابل نہیں ہے، عمریں بڑھ رہی ہیں، داڑیاں بڑھ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کر کے دیکھنے لگیں گے نا دنیا کی طرف، تو یہ لوگ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں. یہ مسنہ ہی کے کزن ہیں، مسنہ ہی کے عبدالقوی صاحب کے جو ہیں وہ فرسٹ کزن کی یہ اولاد ہے. تو یہ تو چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلیں گی نا. تو اس کے لیے ہمیں ہی اپنے جو ہے نا نقطہ نظر کو بدلنا پڑے گا. باقی اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتے ذرا ڈنڈے کے ساتھ ہے. اور پھر یہ سوچ لینا کہ دنیا میں ہر بہتری کی جو ہے نا وہ حقدار صرف میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. ہم نے یہ جن کو مال اور اولاد دیے ہوئے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان کی دنیا کی زندگی بہت بہتر کرنی تھی، اس لیے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. یہ تو چیزیں انسان کی آزمائش ہیں. تو عقل مند جن کے محمد بزیق کا جیسے آپ نے نام لیا، یہ لوگ خود آگے ہو کے اس چیز کو امبریس کر لیتے ہیں. تو مجھ جیسے جو ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ سکھا دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا نام ہی ہم یہی رکھیں کہ یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں یہ کیا گناہوں کی سزا ہوتے ہیں یا کسی نیکی کی جزا ہوتے ہیں. آج کا اگر کوئی ٹیک اوے ہو تو میرے خیال ہے، اور یہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ کچھ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں جب میرے پاس کیسز آتے ہیں ایسے لوگوں کے, ظاہر ہے یہ لوگ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں, تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ ایسا کریں اپنا ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کسی بچوں کے سینٹر میں جانا شروع کر دیں, بچوں سے محبت کریں, آپ کے اندر محبت ابل رہی ہے نا, کریں. پھر ایک دن جب آپ اپنا خود آرفنیج شروع کریں گی تو مجھے بلائیے گا کہ ڈاکٹر آسیہ آپ نے آ کے میرا اس کا افتتاح کرنا ہے, اور جب آپ افتتاح اس کا میرے سے کرائیں گی اور میں اور آپ دونوں اللہ سے دعائیں خیر کر رہے ہوں گے, تو اس وقت میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اب آپ کو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں اولاد نہیں دی تھی. تو یہ ہے کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. اور جو اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیتے ہیں وہ اس سے بہت ماورا ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. دیکھیں یہ باتیں ہمیں کتابی باتیں لگتی ہیں, لیکن ہمارے آس پاس ہمارے جو ہے نا کلوز سرکل میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان باتوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل صحیح. تو پیراڈائم شفٹ ایک ہم نے بات کی کہ پہلا تو سولوشن یہ ہے کہ وی چینج آور پرسپیکٹیو اینڈ وی کم ٹو ریئلائز کہ دس از ناٹ دی کرائٹیریا فار سکسیس یا اللہ کی ناراضگی یا رضا کا. کیونکہ دیر ہیو بین ایگزامپلز ان قرآن کہ اللہ ایسے لوگوں کو مینشن کرتا ہے جو ظالم تھے, جو فساد برپا کرتے دنیا میں, لیکن ان کو اللہ نے بیٹے دیے ہوئے تھے, بہت مال دیا ہوا تھا. تو اللہ نے باقاعدہ کہا کہ اس کو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ان کے پاس بڑا مال ہے, اولاد ہے بہت تگڑی. تو اصل کرائٹیریا کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی کون گزارتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آنٹی, مجھے ابھی دبئی میں تھا, ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, 4-5 سال سے ان سے تعلق ہے, ہی از لائک 60+. تو ان سے میں ملا اور ہم 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے, تو ان کی روٹین میں بتا رہا تھا سب کو کہ ماشاء اللہ آئی نو ہم سنس 4-5 ایئرس. تو ہی سلیپس ایٹ شارپ 10 PM, ہی ویکس اپ ایٹ لائک 4:35 یا 4. اور ان کی پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہی روٹین ہے, یہ اتنا کنسسٹنٹ ہے اس روٹین پہ. ینگسٹرز اب آپ کو پتہ ہے آج کل یہ روٹین کی بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ سلیپ ارلی اینڈ ویک اپ ارلی, دس از دا کی ٹو سکسیس. CEOs کی یہ روٹین ہے. ایکچولی ہی از اے CEO آف اے ویری گڈ کمپنی. تو اچھا میں نے ان سے ایک ہمارے ساتھ دوست بیٹھے تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ ہیو یو بین ایبل ٹو مینٹین دس روٹین, آپ سوتے کیسے, ہمیں تو نیند بھی نہیں آتی. اچھا انہوں نے ایک جملے میں ساری بات سمیٹ دی. کہتے مجھے بہت اچھی آتی ہے. کیوں؟ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. کہتے تم بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لو, تمہیں بھی بہت اچھی نیند آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ایسا نہیں ہے میری زندگی میں مسئلے بہت ہیں. کہتے بردر میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں, بس قدر پہ میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہوئی ہے کہ اللہ تیرے سارے فیصلوں پہ میں راضی ہوں, مجھے تو بہت اچھی نیند آتی ہے. تو سبحان اللہ ہی سیڈ کہ میں اللہ کی قدر پہ راضی ہو چکا ہوں اور اس وجہ سے مجھے نیند بہت آتی. تو دیکھیے ایک جملے میں انہوں نے بات کو سمیٹ دیا. تو چلیں یہ تو بہت ایک ہائی لیول, یہ تو بہت ہی کوئی ایمان ہے نا کسی کا, وہ اس بات پہ آ جائے گا, اس نہج پہ آ جائے گا. لیکن سم ٹائمز جیسے آپ نے بھی مینشن کیا نا, مسنہ کے کزنس کا مینشن کیا کہ سم ٹائمز دیر آر چلڈرن جو بالکل ویل چیئر پہ ہیں یا بیڈ پہ ہیں, اور سارے بس پیرنٹس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ انہی کو واش روم بھی لے جانا ہے, انہی کی ٹیک کیئر کرنی ہے, انہیں کھانا بھی کھلانا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ واقعی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن. تو اس کیس میں پیرنٹس کیا امید جو ہے پکڑیں, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ابھی جیسا کہ آپ نے یہ بات کہی نا کہ میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں تو مجھے اچھی نیند آتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان راضی برضا ہوتا ہے نا, تو اس کا ایک جو اس کی آؤٹ لک پہ فرق پڑتا ہے نا, وہ یہ فرق پڑتا ہے جب تک انسان تقدیر کو کوستا رہتا ہے نا, جب تک انسان غلطیاں نکالتا ہے, فلاں نے یہ کیا اس لیے ایسے ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, فلاں نے یہ کیا, اللہ نے کیا, جس نے بھی کیا, وہ مستقل جو ہے نا بلیم گیم سے نکلتا نہیں ہے. لیکن جس دن وہ اس کو قبول کر لیتا ہے کہ برا یا اچھا اللہ کی طرف سے ہے, تو اس وقت وہ پھر جو ہے نا اسٹرانگ اسپیکٹس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ اسٹرینتھس بھی نکل سکتی ہیں. تو جب اسٹرینتھس نکالنے لگیں تو آپ مجھے یہ بتائیے, ہم آج دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو لوگ ایڈ ورکرز ہیں, جن کو بار بار وہ کہتے ہیں نکلیں یہاں سے, اور ان میں سے بہت سارے نان مسلم بھی ہیں, وہ تک وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے بامبنگ ہو رہی ہے کہ جس طرح سے دوسرے لوگ مر رہے ہیں ہم بھی اس طرح سے ان میں مریں گے. اور آپ دیکھیں ان لوگوں نے ہٹ بھی کیا انہیں, ٹھیک ہے, ہٹ بھی کیا, اور ان کی وہ جو انٹرنیشنل کچن والے تھے ان کے باقاعدہ عملے کے لوگوں کی جانیں بھی گئیں. ان کو پتا تھا کہ ہم اس رسک میں بیٹھے ہیں, لیکن کون سا وہ ایک جذبہ ہے جو ان کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں ہمیں یہاں سے نہیں نکلنا. پھر آپ کو پتا ہے جب انہوں نے ہاسپٹل پر وارننگز دیں بامبنگ سے پہلے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے کہ آپ لوگ تو کم از کم نکل جائیں کیونکہ ہم اس کو بامبنگ کرنے لگے, تو ڈاکٹرز نے نکلنے سے صاف انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ اپنی اولاد, اپنے بچے, اپنے مریض, یعنی آخری دم تک
تو یہ دیکھیں یہ ہم جیسے انسان ہے, یہ کوئی آسمانی ماورائی مخلوق نہیں ہے. اور ابھی آپ نے کہا نا جن صاحب کی آپ بات بتا رہے ہیں کہ وہ تو بڑی خاص ایمان کا جذبہ ہے, نہیں, یہ ایمان کا جذبہ وہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک انسان سے. کیوں آپ نے ارکان الایمان جو ہیں وہ سب سے پہلے آتا ہے, ارکان الاسلام بھی اس کے بعد آتے ہیں. تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, تو یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو جس بندے کو اسی بات کی سمجھ نہیں آئے تو وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کر لینا. تو بات یہ ہے کہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے. مجھے حدیث کے الفاظ پوری طرح یاد نہیں ہے, تو پتہ نہیں اللہ نے کچھ کو زندگی دی ہوگی کچھ لوگوں کی وجہ سے, صلاحیت دی ہوگی کچھ لوگوں کی وجہ سے. تو یہ بات تو آپ دیکھ لیجئے, جو عقل مند ہو جاتا اللہ پہ نہ بھی یقین رکھتا اس کو بھی نظر آنے لگ جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا پاتھ ہے جو ہم اپنی چوائس کے ساتھ پکڑتے ہیں. بہت آپ نے دیکھیں پرسپیکٹیو بھی چینج کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی ہائی لیول ایمان کی باتیں ہیں. بھائی یہ ہائی لیول ایمان کی باتیں نہیں, آپ نے تو پرسپیکٹیو بھی چینج کر دیا سبحان اللہ, کہ یہ تو بیسک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ. سبحان اللہ, یعنی میں قدر پہ ایمان لاؤں یہ تو میری بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ کا قدر پہ ہی بلیف نہیں ہے, قدر کے ساتھ کانٹینٹ نہیں ہے, جیسے امام القیم کا ایک بڑا خوبصورت میں جملہ آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان یور ہارٹ از اے فائر آف ریگریٹ, آپ کے دل میں فائر آف ریگریٹ ہے وچ کین ناٹ بی ایکسٹنگوشڈ, وہ نہیں بجھے گی ایکسیپٹ بائی سیٹسفیکشن ود ہز ڈکری اینڈ ایمبریسنگ پیشنس ود دیٹ انٹل یو میٹ ہم. اللہ اکبر, کتنی ڈیپتھ ہے اس میں کہ جب آپ ملو گے نا اللہ سے تب ہی وہ آپ کو بتائے گا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے اس چیز سے آزمایا, تو نے بڑا اچھا رول نبھایا, تو نے صبر کیا, تو نے جو ہے وہ ٹیک کیئر کی اس ہیونلی سول کی. میں بلکہ پیرنٹس کو یہ بھی کہنا چاہوں گا, اسکالرس کا اجماع ہے اوبیسلی اس پہ کہ یہ جو انڈیویجول جو سرٹن کوگنیٹیو یا ڈیولپمنٹل کنڈیشن سے گزرتے ہیں لائک سویئر آٹزم, ڈاؤن سنڈروم یا ایسی پیرالسز اللہ نہ کرے یا پولیو, تو یہ معذور ہیں, ایکسکیوزڈ ہیں. یعنی عربک میں معذور بیسکلی ایکسکیوزڈ کو کہا جاتا ہے, اور یہ فطرت میں ہے. یہ بچے ظاہر ہے اب کوگنیٹیو ایبلٹی نہیں ہے تو دے آر آن دا فطرہ, دے آر اپون دا پیور نیچر. سبحان اللہ, تو یہ تو پیور ہیونلی سولز ہیں. تو آپ اس کو اس طرح دیکھیں, بیسکلی یو آر ٹیکنگ کیئر آف اے ہیونلی سول انٹل دے ریچ دا ہیون اینڈ دے ول انشاءاللہ پک یو اپ ایز ویل. پل صراط سے بھی اور باقی جو اللہ نہ کرے کو مشکلات ہیں میدان حشر کی, یہ بچے باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے وہاں پہ آپ کا سہارا بنیں گے. دے ول پک یو اپ, دے ول ٹیک یو ٹو جنہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ماشاء اللہ اگر ہم دیکھنے پہ آئیں, جیسے اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے تمہیں برڈن کرنا ہی نہیں تمہاری استطاعت زیادہ. تو اگر برڈن کیا ہے تو اللہ کو پتہ تھا کہ بھائی دے کین ٹیک کیئر آف دس چائلڈ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وین اللہ ٹیسٹ سم ون ود واٹ دے لو اینڈ دے آر پیشنٹ اٹ بیکمز اے کاز فار دیم ٹو انٹر جنہ. مسند احمد کی حدیث ہے. تو اللہ پیاروں سے آزماتا ہے, اور اولاد سے زیادہ پیاری چیز جو ہے وہ کیا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی بات ہے کہ کہنا آسان ہے, لیکن جو لوگ اس سے گزرتے ہیں اسپیشلی وہ جو بہت ہی سویئر کنڈیشن جن کے بچوں کی ہے, تو ان کے لیے ذرا ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے. بٹ دین اگین اللہ نوز کہ یو کین ہینڈل اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. مصنع آپ کیا کوئی میسیج ایسے پیرنٹس کو دینا چاہیں گے؟ آٹزم بھی بہت آج کل کامن ہے, سو ہاؤ ڈو یو سی دس ایشو؟ آئی ول لائک ٹو ہیئر فرام یو کہ واٹ از یور میسیج ٹو سچ پیرنٹس ان شاء اللہ تعالیٰ. میرا تو میسیج یہی ہوگا کہ جس طرح الحمدللہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا تھا کہ جس طرح والدہ ماجدہ بتا رہی ہیں کہ میرے نا امی ابو نے نا سب سے پہلے مطلب میری پوری فیملی میں اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی یہ ریلائز کرایا نہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. اچھا ہمارے گھر میں نا تھوڑا سا میری امی کی ماشاءاللہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ امی نے گھر پہ ایک اسٹینڈرڈ اس طرح کا سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہر بچہ نا اپنے کام خود کرتا ہے. مطلب تو یقین یعنی کئی دفعہ ایسے ہے کہ ہم لوگ اپنے کپڑے وغیرہ بچپن میں کپڑے خود استری کرتے آئے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے جو ہیں کہتے کپڑے خود دھوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جو چیز ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم نے جگہ پہ رکھنا ہے, جب اٹھنا ہے بیڈ سیٹ کر کے اٹھنا ہے. حالانکہ گھر کی صفائی وغیرہ کی بھی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی. اب میرے ڈیوٹیز لگائی ہوئی, جیسے میں دبئی میں تھا تو میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے اسکول جانے سے پہلے فلور کو ایک دفعہ سویپ کرنا تھا پانی سے وائپر مار کے.
میں نے اس کو صاف کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جتنے بھی کام ہے نا مطلب اپنے کام آپ نے کسی اور کو نہیں کرنے, اپنے کام آپ نے خود کرنا ہے. یہ میری امی نے نا اس میں بہت جو ہے نا کوشش کی کہ اس میں امی کسی کو آگے پیچھے نہ ہونے دیں. اب اس کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ علی بھائی جو بھی کام جو ہے نا کرنے والا ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ جیسے میں نے کوئی چیز پکڑنی ہے, کوئی چیز لے کر آنی ہے, تو میں نے خود کرنے, اگر میرے سے وہ نہیں ہوتی تو آئی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اور وہ جا کے کام کرنا ہے. میں مثال کے طور پہ اب میری امی نے مجھے انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے, کچھ دیر سے میں بڑا ڈیپینڈنٹ تھا آنے جانے کا. جب آپ بڑے ہوتے ہو تو آپ کو اسکول جانا ہوتا ہے, یونیورسٹیز وغیرہ جانا ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو نارملی لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ بائکس میں جاتے ہیں, گاڑی وغیرہ پہ. تو میری امی نے مجھے بائک باقاعدہ جو ہے وہ سیٹ کر کے دی, اور وہ سیٹ اس طرح کروا کے دی کہ تمہیں میں نے نارمل والی بائک سیٹ کرانی ہے تاکہ تم اتنے وہ لگو بھی نہ کہ تم جو ہے نا بہت ہی اسپیشل ہو. اور کہتی کہ خود جاؤ, اور بلکہ خود نہیں اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی تم لو. تو کئی عرصے میرا بھی چلے گئے تھے دبئی, اور بہنوں کو امی جو ہے نا وہ میرے پہ چھوڑ کے گئی تھی. تو آپ یقین جانے ان کی ذمہ داری بھی کوشش کرتے تھے بائک پہ ان کو بٹھا کے ان کے جو بھی کام شام کرنے تھے وہ الحمدللہ کیے. تو میرا یہی خیال ہے جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کو نا سر انکریج کرنا چاہیے. ان کو تھوڑا سا اگر پیرنٹس خود اس بات پہ ہو جائے کہ دیکھیں بچوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہے, اور اگر پیرنٹس اس کو اور کریں نا کہ واقعی میرے بچے کے اندر ڈسیبلٹی ہے, پھر دنیا رک جاتی ہے, پھر کام نہیں ہوتے. تو ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ نہیں کوئی ڈسیبلٹی نہیں, آپ نے اس کو سولوشن کرنا, آپ ان کو بلکہ انکریج کریں کہ جی یہ آپ بالکل نارمل ہیں, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے, اور سارے کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح میرا کزن ہے, اس کو آٹزم ہے, اور وہ میرے جو ہے آپ جانتے ہیں میرے ڈاکٹر حافظ انس نظر, ان کے بیٹے ہیں. MashaAllah, he is so brilliant, he is so talented, despite having that disability. اور وہ یقین جانے نظر بڑا زبردست ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. بالکل, وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پوری فیملی میں سب سے پکا قرآن مجید ہمارے ماموں کا ہے, اور وہ ہمارے ماموں کی غلطی نکالتا ہے, اپنے بابا کی غلطی نکالتا ہے نماز میں. اور اس کو اتنی اس کی جو ہے میمورائزیشن اس کی اتنی کو تیز ہے کہ یو کی ناٹ بیٹ ہم. اور یقین ہے کہ جب اس کا حفظ اسٹارٹ ہوا تھا تو اس کے پیرنٹس جو ماموں اور ممانی ہیں وہ بات کرتے کہتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو بہت مشکل ہے, یہ حفظ نہیں کر سکتا, کیونکہ آبویسلی اس کی ڈسیبلٹی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ ماموں جان اور ممانی جان نے اتنی اس پہ محنت کی ہے, تو الحمدللہ وہ بچہ آج آپ اس کو ملیں وہ بچہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کو آٹزم, اس کو کوئی پرابلم ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. میں ایڈ کر دوں, یہ جو ہے اپنا مالک 2010 سے میں جا رہا ہوں انس بھائی کے پاس, تو ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے اور آتا تھا ملتا تھا ہم سے. تو تب انس بھائی نے ذکر کیا پرابلم کا اس کا, بلکہ کئی بار ہم سے پوچھا بھی کہ کوئی ریفر کریں ڈاکٹر یہ وہ. تو ابھی ریسنٹلی میں انس بھائی کلاس میں اکثر جاتا ہوں تو ماشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور بڑے غور سے دیکھتا ہے, مجھ سے پوچھتا ہے کون سا سافٹ ویئر ہے قرآن کا, میں نے کھولا ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ سافٹ ویئر دیکھ, یعنی اس کا اتنا فوکس زبردست ہے ماشاءاللہ. اینڈ ہی از ایکچولی ٹیلنگ میں نوٹس لے رہا ایک دن, تو اس نے کہا کہ یہ بات انہوں نے اس طرح کی ہے, یعنی ابو نے مجھے کریکٹ بھی کیا اس طرح. تو میں نے خود دیکھا ہے اس کی تو جرنی ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ ہوا, یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آیا تو نا مجھے پوچھتا کہ جی بڑے بڑے نمبرز تھے ان کو ملٹیپلائی کرتے کہتے اس کا کیا جواب ہے. مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ ہماری ملٹیپلیکیشن ہم نے 1 سے لے کر 5-6 تک ہمیں بس یاد ہوتی ہے ان کی جو ہے نا ملٹیپلیکیشن. تو میں نے اس کا ٹیسٹ لیا, میں نے کہا چلو میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں. میں نے اتنے بڑے بڑے نمبرز کو جو ہے نا کوئی بھی میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا, اس نے مجھے فوراً آنسر دے دیا. اچھا مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے ماموں سے جا کے پوچھا, میں نے کہا ماموں اس کو تو اتنے بڑے بڑے نمبرز ایڈ کر لیتا ہے ملٹیپلیکیشن کے چکر کیا ہے. کہتے بیٹا کہ ایڈ اور ملٹیپلیکیشن اس نے رٹا لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کو شوق ہے, تو میں نے اس کو کیلکولیٹر لے کر دیا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بھی نمبر ذہن میں آتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر کے ان کو یاد کرتے ہیں کہ اچھا اچھا یہ سارے اس کی میمورائزیشن ہے. میں اتنا کو سرپرائزڈ ہوا کہ اس کی میمورائزیشن ماشاءاللہ. اچھا مسنہ میں اس میں ایک بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے جہاں سے کہا نا کہ والدین جو ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ والدین جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے اس بچے کو نیڈ ہے ہماری, وہ خود اپنی جو ہے نا وہ جو نا امیدی
اور اپنے ڈپریشن کو جو ہے نا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اب اس کو تھوڑا سا نا میں اس کی وہ ڈائسیکشن کرنے لگی ہوں. ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ جہاں پہ والدین ہیلپ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں یا ہمارے پاس یہ انٹراسیکس والے جو بچے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی آپ کو میں صحیح بتاؤں تو یہ بھی اسی طرح وہ جو کروموزومل جو سیٹس ہیں نا ان کا ایک حصہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کسی ڈسیبلٹی میں نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتا کیا کہ والدین بڑی تیزی سے ان پہ گیو اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا یہ بیچارے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں اور آخر جا کے تو پھر ان کو وہ گروؤں کے پاس جانا پڑتا ہے جو کہ بڑے اچھے والدین کی اولاد ہوتے ہیں لیکن گرو ان کو یہ مانگنے پہ اور اپنے آپ کو تماشا بنانے پہ لگا دیتے ہیں. اچھا اس کو ہم نے ذرا تھوڑا سا اس کا جائزہ ہم لیں بجائے اس کے کہ والدین اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ میرے اس بچے کو میری ضرورت ہے, میں نے زندگی کے مسائل میں اس کو کامیاب, اس کے پروجیکٹس کو کامیاب کرانے کے لیے اس کو سپورٹ کرنا ہے. والدین کہتے ہیں کہ مجھے سپورٹ کرے, میں ڈپریشن میں ہوں, یہ میرے انفلفلڈ ڈریمز جو ہیں نا یہ کسی طرح ان کو یہ کیوں نہیں کر سکتا. اور ہوتا کیا کہ والدین اپنا ڈپریشن جو ہے اس بچے پہ نکالنے لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ اس بچے کی بہت اس کی میزریبل کنڈیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ کہاں سے کر کے دے. ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے یہ راضی و رضا ہونے کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں میری عقل آج مجھے بتاتی ہے جب میں قرآن مجید کو پڑھتی ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول اس دن سے ہونا شروع ہوتی ہیں جس دن آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو مجھے سمجھ آئی ہے دعاؤں کی قبولیت کا آپ ایکسپیکٹیشنز نہیں کریں, اس لیے کہ آپ کسی کنٹرول روم میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے جا کے ٹھک سے ایک بٹن دبایا اور آپ نے کہا کہ ابھی ونڈو بند اور ونڈو کھول گئے. اللہ کا نظام آپ نہیں چلا رہے, یہ اللہ رب العزت خود چلا رہا ہے. تو اس نظام کا اگر آپ حصہ بن جائیں گے نا اور اللہ کی جو منشا کے اوپر آپ چلنے لگ جائیں گے تو آپ کی بھی منشا پوری ہونے لگ جائے گی. اور اگر آپ نے اپنی اور اللہ کی منشا کو الگ الگ ڈائریکشنز میں کر دیا تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کی تو منشا پوری ہونی ہے تو آپ کی بار پھر دیکھ لیجیے. میں آپ کو ایک کمال واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ گیا, ایک شہر, تو وہاں ہمارے ہوسٹ تھے, انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب یہ جب آیا تھا 2022 میں, بہت بلا کی تباہی تھی اور کہتے پنچایت لگی ہوئی تو سارے مایوسانہ جملے کہہ رہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, مویشی مر گئے سارے, نقصان بڑا ہو گیا, گھر گر گئے. یعنی نا کہتے دیر واز ٹو مچ ناشکری ان دا ٹاک, یعنی پیسو جو اللہ سے ایک ناشکری ہوتی ہے نا. کہتے کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا ہی ایکسٹریم جملہ بولا. انہوں نے پنجابی میں کہا کہ جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے نا اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے. کہتے جب انہوں نے جملہ کہا ہم سب حیران رہ گئے کہ انہوں نے کیا جملہ کہہ دیا. اچھا کہتے سرپرائزنگلی ان کے اس جملے کے بعد چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. یعنی جب ہم سب نے کہا نا کہ چلے جی ٹھیک ہے پھر ہم راضی ہیں, اگر یہی فیصلہ ہے رب کا کہ ڈبو کے ہی مارنا ہے ہمیں تو بس ٹھیک ہے. تو دیر آر سو مینی انسیڈنٹس. میرے ایک اور جاننے والے 14 سال اولاد نہیں ہوئی, بہت پروسیجرس کروائے جو IVF وغیرہ ہوتا ہے. تو کہتے جب چوتھی بار فیل ہوا IVF تو میں نے اپنی وائف کو بڑا ڈر کے بتایا کہ یہ بہت مایوس ہوگی کیونکہ IVF کے بعد دیر از نتھنگ, پھر نو چانس اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس. ہی سیڈ جب چوتھی بار فیل ہوا نا تو میں نے ان کو رپورٹ دکھائی تو کہتے پتہ نہیں اسے کیا ہوا, ایک دم اس نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر تیری یہی رضا ہے نا تو میں راضی ہوں. اللہ اکبر. 1 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا نیچرلی. ریئل اسٹوری. نہ صرف ایک اور دو بیٹے ہیں. دیر ہیو بین سو مینی اسٹوریز. تو دیکھیے میرے سامنے ایک اور بھی کیس اسٹڈی ہے. ہمارے جہاں پہ ہم ہوتے تھے ایک گھر دیا ہوا تھا اس پارٹی نے, نام ان کا اس لیے لوں گا پرائیویسی ریزن, ماشاء اللہ ان کی پوری ایک کمپنی ہے, پروڈکٹس بناتے ہیں. اینی وے انہوں نے ہمیں پورا اپنا گھر دیا ہوا تھا. اس گھر کے اوپر نیچے والے فلور پہ اسپیشل چلڈرن کا اسکول تھا اور وہ اتنی زیادہ انوالو تھیں وہ لیڈی اسپیشل چلڈرن کی ٹیک کیئر کرنے میں, ٹیچرز بہت اچھے ہائر کرنے میں. تو ہم دیکھتے تھے ان کی ڈیڈیکیشن, تو پتہ ہے لگا ان کا اپنا بچہ جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ تھا. اب دس لیڈ ہر ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے نا کہ مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز گیون یو دس اپرچونیٹی ٹو ڈو سم تھنگ فار ادرس, کہ آپ دوسروں کی بھی پین فیل کریں. اور کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے, اور پھر جب آپ سپورٹ سسٹم لیتے ہیں, دوسری مدر سے ملتے ہیں اور گوئنگ تھرو دا سیم پین, ریلیٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. اور ماڈرن سائیکالوجی آج یہ کہتی ہے کہ ریلیٹیبلٹی جب کریٹ ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں, یعنی صرف میرے ساتھ نہیں ہوا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ دیکھیں عبداللہ بن مکتوم
بلائنڈ تھے. تو ان کے پیرنٹس جو ہے انہوں نے کیسے عبداللہ بن مکتوم گرو کیے, پرورش کی اور کتنا نیک بنایا. جلیبیب کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ان کی کمر ہنچ بیک جیسے ہوتا ہے, کب تھا, اور بہت ہی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے ان کے بارے میں صحابہ. بلکہ جلیبیب کا مطلب ہی ہے دا ریپلسو ون, ان کو اسی نام سے جانا جاتا ہے. صحیح مسلم پورا ان کا واقعہ ہے. کوئی حسب و نسب نہیں تھا, مطلب پتھر مارتے تھے بچے, بلی کرتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت دی انہیں, کس طرح ان کو گرو کیا رسول اللہ نے, ان کا کانفیڈنس کہ وہ جہاد میں بھی گئے, اور جہاد میں جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس آئے, 3 بار آسمان کی طرف دیکھا, ان کی طرف کہا کہ جلیبیب از فرام می, آئی ایم فرام جلیبیب, جلیبیب از فرام می, آئی ایم فرام جلیبیب, 3 بار کہا. تو اللہ کے نبی بتا گئے کہ بھائی یہ سزا نہیں ہے, یہ تو تمہیں اللہ نے گفٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کہنا آسان ہے جی, کیونکہ اللہ نے مجھے نہیں آزمایا, یہ کہنا آسان ہے, لیکن آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دوز ہو آر گوئنگ تھرو اٹ, دے کین نو دا پین. بٹ اسٹل دیکھیں ہمارے نبی نے, اللہ نے بشارتیں دے دی ہیں, تو پلیز اس کو پنشمنٹ تو بالکل بھی نہ لیں. محمد علی اس طرف آئیے نا, آپ اتنی بڑے صحابہ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نبی کی بات کر لیتے ہیں نا. سلیمان علیہ السلام, اللہ ان جیسا باجبروت اور ان جیسا شاندار بادشاہ کبھی نہیں گزرا تھا. انہوں نے خود بھی اللہ سے کہا تھا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, مجھے عطا فرما. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, اور کہا کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو جو ہے آزمایا اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک جسد ڈال دیا. ثم اناب, صحیح. اور جب وہ جسد ڈال گیا, کیونکہ احادیث کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ میری اتنی ڈھیر ساری بیویاں اور میں ان کے پاس جاؤں گا اور اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرمائے گا. نبی کی اولاد تو پھر آپ دیکھیں نا کہاں پہ ہوگی. تو کیا ان کے بڑے وہی جو زکریا علیہ السلام نے کہا تھا یریثنی و یریث من آل یعقوب, یعنی یہ جو ہماری نبوت کی میراث ہے اس کو لے کے میری اولاد آگے چلے گی. تو سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بڑے بڑے خواب تھے, لیکن ہوا کیا کہ اللہ نے ان کو آزمایا, اور کیا ہوا کہ وہ ایک ہی اب وہ بچہ نامکمل تھا, وہ ڈسیبل تھا, وہ مردہ تھا, وہ کیا تھا, لیکن ہمیں آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل تھا جسدن. صحیح. لیکن جب یہ ہوا تو ثم اناب, سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کی. بات یہ ہوتی ہے کہ جو کمزوری انسان کی جب تک سامنے نہیں نہ آتی, جب تک انسان کو اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا, انسان کو اپنے رب کی قدرت کا اور طاقت کا احساس نہیں ہوتا. اور جب تک اپنے رب کی قدرت اور طاقت کا احساس نہیں ہوتا, انسان کی دعا میں وہ درد نہیں آتا. اور دیکھیں ون ون ہے کہ اگر آپ اس بچے کے ساتھ جڑ گئے ہیں, آپ کے پاس باہر جانے کا اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ بہت سے گناہوں سے میں بھی بچ رہے ہیں, بہت سے فتنوں میں پڑنے سے بچ رہے ہیں. کیا پتہ آپ سرکشی کی طرف چلے جاتے. یعنی بندہ سوچنے پہ آئے تو دیر کین بی سو مینی پرسپیکٹیو. سبحان اللہ, کہ اللہ نے تو آپ کو, چلے مشکل تو ہے لیکن ون ون ہے کہ اللہ اس کے بدلے آپ کو کیا دیں گے. اور وہی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے آنٹی جو قیامت والے دن, کریکٹ می, آپ کو حدیث بہتر پتہ ہوگی, کہ جنہوں نے ساری عمر غم دیکھا ہوگا, لیکن اللہ جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگوائے گا, نکالے گا اور پوچھے گا کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ غم تھا دنیا میں, تو وہ کہیں گے اللہ غم کیا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں اسی دن کھلیں گی. کچھ راز ایسے ہیں جب اللہ سے ملاقات ہوگی ون آن ون, اللہ سامنے کھڑا کرے گا, اور پھر اللہ جب اپریشیٹ کرے گا ایسے لوگ کو کہ میرے بندے تم نے حق ادا کیا. جیسے ابراہیم السلام کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا, ابراہیم وفادار تھا میرا. تو سوچیں کہ اللہ آپ کو یہ کہہ دے کہ تم نے وفا کا حق ادا کیا, میں نے تمہیں آزمایا, تمہاری فیوریٹ چیز سے آزمایا, خوبصورت ترین چیز سے آزمایا, لیکن میرے بندے تم نے صبر شو کیا, تم نے میرے ڈر سے, میری خوشنودی کے لیے اس دن پہ یقین رکھتے ہوئے, اور اس دن میری ملاقات پہ یقین رکھتے ہوئے تم نے غم بھی برداشت کیا. اور میں دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز, ایک ایک مومنٹ تمہارا, مجھے پتہ ہے تم روتے تھے, میرے سے التجا کرتے تھے, لیکن آج کے دن کی یہ ملاقات کے لیے میں نے خاص موقع رکھا ہوا تھا کہ آج میں تمہیں خود بشارت دوں, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو ہوپ ہی ہوپ ہے. سبحان اللہ. سو کچھ اور چیزیں میں چاہوں گا آپ دونوں, اور کچھ انشاءاللہ جسٹ ٹو انکریج سچ پیرنٹس, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں پلیز ڈو سو. میری مصنع سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک یہ ایکسپیکٹیشن ہے, ایک الجزائر کے ایک قاری ہیں, ان کا نام ہے عبد المطلب عاشورہ, وہ افریقن ہے. الجزائر افریقن ملک ہے نا.
اور ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. تو مسنہ سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے اور سٹریس بھی ہے کہ اپنی قرآن مجید پڑھنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ پالش مزید کرے. میں جب عبد المطلب عاشورہ کو دیکھتی ہوں نا تو کچھ ان کی شکل بھی ان سے خاصی ملتی ہے. جی, اور جو زبان میں ان کی حلاوت ہے نا, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ چھوٹے تھے نا, تو جب میرے دل میں کبھی کبھی تکلیف آتی تھی تو میں اپنے آپ سے کہتی تھی کہ ایک دن جب میرا بیٹا قرآن مجید پڑھے گا نا اور کہ اللہ کی مخلوق اس سے فیض یاب ہوگی نا, تو اس وقت میں ساری تکلیفیں بھول جاؤں. واہ واہ واہ. تو مسنہ میرا خیال لیٹس انشاءاللہ لسن ٹو سم تھنگ جو آپ ریسائٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ جو آیات پڑھیں سورہ مومنون کی کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی اللہ نے بنا دیا اور تمہاری ہم سے ملاقات تم ہر طرح لوٹائے نہیں جاؤ گے. کتنی تقویت ملتی ہے. اور اس پہ بھی میں چاہوں گا ضرور آپ پیرنٹس کو آنٹی پیغام دیں کہ اپنی پین کو چینلائز کرو, اللہ کی ورشپ میں مزید تڑپ لاؤ اور قرآن مجید سے ہیل ہو. قرآن مجید کی آیات سنو, قرآن مجید تقویت دے گا ضرور. آپ نے بھی اس ٹائم پہ آئی ایم شیور آپ بھی ماشاء اللہ قرآن حافظہ ہیں, قرآن کو پڑھنا, وہ آیات کبھی کبھی بندہ آیات سنتا ہے نا ایک دم حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں کیوں نہیں پہلے یہ آیات سنی, اتنی تقویت اتنی تسلی ان آیات میں ہے. تو اس پہ بھی کچھ میں چاہوں گا میسیج ضرور دیں پیرنٹس کو. سب سے پہلی تو یہ بات ہے نا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے آیات کی طرف کہا کہ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کا پرپس ڈھونڈنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم موٹیویشنل اسپیکرز جب بھی اپنی وہ دعویٰ شروع کرتے ہیں تو ہم پرپس آف لائف سے شروع کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دے دی ہے وہ پرپس آف لائف ان کو ڈھونڈے بغیر پہلے سے مل گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ میں والدین کو یہ ضرور نصیحت کروں گی کہ اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ یو. میرے ڈریمز میری ایکسپیکٹیشنز از اباؤٹ دی پروجیکٹ ان ہینڈ. جو آپ کے ہاتھ میں پروجیکٹ ہے نا اس کی طرف توجہ کریں. ہمارا دین جو ہے نا یہ اس پر نہیں چلتا کہ مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے, میرے حقوق کیا ہے. ہمارا دین اس بات پہ چلتا ہے کہ کیا میں نے وہ کیا ہے جو دیٹ واز ایکسپیکٹڈ آف می, اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر حساب کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں اور تکلیفیں بھی آزمائش ہیں. اور جو اس عقل مندی کو پا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ زندگی کی اس حقیقت کے بارے میں, اس کو پھر مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ صبر دے, تسلی دے, حوصلہ دے. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ وننگ. اور وننگ کا بھی اسٹینڈرڈ جو مین میڈ اسٹینڈرڈس ہیں نا دے آر نتھنگ. ہر بندے کی اپنی سکسیس کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ اس کے پاس فرق ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جتنی جلدی اپنی ذات کی معرفت کر لیں گے ہم اتنی جلدی اپنے رب کی معرفت کر لیں گے. ہم یہ جان لیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک ہدایت دے. اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا, لیکن یو آر ناٹ دی اونلی ون. یہاں پہ بہت زیادہ ہے, اور میرا خیال ہے ہسپتالوں کے چکر لگا لینے چاہیے. جاتے ہی ایک دم ایمان ٹھیک ٹھاک سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اتنے چوزن ون نہیں ہیں. اور آج کی وہ دنیا جو میٹیریلسٹک دنیا ہے جو کہتی ہے کہ ایسا بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے, اس کی پریگننسی کو ختم کرا دینا چاہیے. آپ دیکھیے یہ بھی ایک ہمارے یہاں پہ مرسی کلنگ کا جو تصور ہے, مرسی کلنگ کے اوپر. اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک صاحبہ کی بات بتاؤں جن سے میں نے بہت سیکھا. ڈاکٹر کی وائف تھیں, خود بھی میڈیکل کے شعبے سے تھیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی, ابھی جو پیٹ میں تھی, اور ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ اس کا برین ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا آپ اس کو لے کے بھی چلیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کی پیدائش ہوگی بھی تو ڈیتھ ہو جائے گی. پوری ان کے پاس علماء نے فتوے دے دیے کہ آپ اپنا حمل گرا دیں,
دیر از نو پوائنٹ کہ اس کو لے کے آگے چلا جائے. اور مجھے یاد ہے وہ مجھے آ کے ایک بات کہتی تھی, وہ کہتی تھیں کہ میرے پیٹ میں ہے نا یہ جو میرا بچہ ہے, اس کا دل دھڑکتا ہے, میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دوں. اور مجھے یاد ہے ہم نے بھی ان سے کہا کہ جب آپ کو میڈیکل بورڈ نے کہہ دیا ہے تو وائی ڈونٹ یو گو ہیڈ ود آل دس, تو آپ جائیے. تو لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا, اور ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی اس بچی کی پیدائش ہوئی اس کے بعد فوراً بعد میرا خیال ہے 3 منٹ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہوگی. ایسا ہی ہونا تھا, اس میں کوئی چھپی والی بات نہیں تھی. لیکن وہی بات ہے کہ جب تک ہم میننگ آف لائف کی طرف ہم کریں نا, دیکھیں وکٹر فرینکل کی جو بک ہے دی میننگ آف لائف فار مین, تو جب وہ لوگ اس کو ہر عقل مند بندہ اس کی طرف جا رہا ہے تو اٹ از ٹائم کہ ہم اپنے جو ہے نا سوچوں کو اور اس کو صحیح کریں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرما دے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی رحمت کرتا ہے, وہ ہم نے رحمتیں تو گننے کی طرف تصور ہی نہیں کیا نا. جس گھر میں جس خاندان میں کوئی ایسا بچہ یا ایسا ہو جاتا ہے, آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو بیٹی اپنے باپ کے گھر لوٹ کے آ جاتی ہے طلاق لینے کے بعد, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جنت میں ہمسائیگی دے دی. تو وہی بات ہے کہ گیئر اپ, ذرا برنگ اٹ آن, اپنے مسل فلیکس کریں اور دیکھیں کہ وٹ کائنڈ آف پرسن یو آر. تو دیکھیں کہ یہ چیز کہاں جاتی ہے, آپ کو کہاں لے جاتی ہے, اینڈ وٹ فیوچر ہولڈس فار یو. سبحان اللہ. اور اللہ کی معیشت اور اللہ کی جو ہے وزڈم, اللہ کا وزڈم بھی ثابت ہو جائے گا. سو جزاک اللہ خیر, آپ کا بھی مثنیٰ آپ آئے, اللہ آپ کو اور برکتیں دے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے. کیپ اٹ اپ انشاءاللہ, اور مے یو ہیو اے ویری پروڈکٹیو لائف فل آف برکہ. تو لاسٹ کچھ میسیج انشاءاللہ آڈینس کو کہ دیکھیے جیسے آنٹی نے بھی کہا کہ گیئر اپ, ڈو ناٹ لوز ہوپ. اللہ سے اگر کوئی ناراضگی لگائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. یو ہیو ٹو سبمٹ, یو ہیو ٹو سبمٹ, اور سبمٹ کرنے میں ہی خیر ہے. اللہ سے دوستی کریں انشاءاللہ. اگر کوئی خدا نخواستہ ناراضگی ہے, اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونا سیکھیں. نہیں, یہ پنشمنٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اللہ لائک دیٹ. اور سپوز ان ورسٹ کیس سینیریو, چلو اگر پنشمنٹ بھی ہے سپوز, تو دس از دا چانس الحمدللہ ٹو ٹیک کیئر آف دا چائلڈ, اینڈ انشاءاللہ ون ون سچویشن ہے. اللہ کے فیصلوں پہ جب راضی ہوں گے, جیسے میں نے کہا اللہ خود قیامت والے دن جب 1 on 1 آپ سے ملے گا, اور اگر آپ کو اللہ یہ کہہ دیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, آ اپنی جنت میں خود تجھے اپنی جنت دکھاتا ہوں, سبحان اللہ, تو کیا پروٹوکول اللہ آپ کو دے گا. تو امیجن, یہ تو ون ون سچویشن ہے. اینڈ بزی یور سیلف ود دا قرآن. قرآن از اے ہیلنگ. دیکھیں اگر تو آپ قرآن کی طرف نہیں آ رہے, اگر آپ اور دین سے دور جا رہے ہیں اس آزمائش کی وجہ سے, تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے, پھر تو یہ بہت لمحہ فکریہ. دس از اے چانس ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹو بزی یور سیلف ود دا قرآن. قرآن آپ کو بہت تقویت دے گا. قرآن کو سنیں, قرآن کی ان آیات سے تقویت لیں جس میں اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کے پرومسز ہیں. اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ایون انبیاء اور صحابہ کی سٹوریز سے بھی ملتا ہے کہ ان میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے, ان کے بھی بچے کچھ ایسے تھے who were with special needs. تو ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پنشمنٹ ہے اللہ کی طرف سے. بہرحال اللہ آسانی کریں, بہت آسانی کریں, اور صحت مند اولاد دیں سب کو. لیکن کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے, اور کبھی ہوپ لوز نہ کریں, اور اپنے ایمان کو برقرار رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور گیئر اپ, تگڑے ہو کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانی دے اور عافیت دے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.